المسیح کے مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی۔ سب سے پہلے میں اس خدائے واحد و برحق کے حضور شکر گزاری کرتا ہوں جس کا تجربہ اور مکاشفہ ہماری زندگی میں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی صورت میں موجود ہے، اور آپ سب کے لیے بھی میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ کتاب مقدس کو کھولیے، زبور کی کتاب، اور اس کا زبور نمبر 24 میرے ساتھ کھولیں گے۔ یہ بڑا مشہور زبور ہے۔ زبور 24 یہ داؤد کا مزمور ہے، اور اس کی آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 4 تک ہم اس کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا، اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا، بطالت اور مکر سے قسم نہیں کھائی، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر خدا کی برکت ہے، آمین۔ آج میرے پیغام کا مضمون ہے، جیسا مسیح کا کردار ویسا ہی مسیح کے لوگوں کا کردار۔ جیسا مسیح کا کردار ویسا ہی مسیح کے لوگوں کا کردار۔ زبور جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یہ مقدس داؤد کا زبور ہے، اور یہ ایک نبوتی زبور ہے، اور آج اس زبور میں سے ہم سیکھیں گے کہ اس کا اطلاق ہماری زندگیوں پر کیسے ہوتا ہے۔ اور میں نے جو مضمون چنا اور میں نے آپ کو بتایا، جیسا مسیح کا کردار ویسا مسیح کے لوگوں کا کردار۔ یہ نبوتی زبور بڑا خاص ہے، اور اس زبور میں مستقبل کے اس عظیم واقعے کی منظر کشی کی گئی ہے جو مسیح کی ظاہری اور جلالی آمد کے موقع پر ہوگا۔ سب سے زیادہ گایا جانے والا یہ زبور، اور ہم خداوند کے فضل سے اگلے اتوار، کھجوروں کے اتوار پر بھی اسی زبور پر گفتگو کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح کی شاہانہ شہر مقدس میں داخلہ، لیکن یہ زبور دراصل اس عظیم واقعے کی منظر کشی کر رہا ہے جو خداوند یسوع مسیح کی ظاہری اور جلالی آمد کے موقع پر ہوگا، جب نبوتوں کے مطابق، کتاب مقدس کے مطابق ہمارا خداوند یسوع مسیح جلالی کلیسیا کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ زیتون کے پہاڑ پر اترے گا۔ زکریا کی کتاب اس کے 14ویں باب کے مطابق، اور جب اس پہاڑ پر اترے گا، اور تھسلونیکیوں کے خط اس کے 2 باب کی 8ویں آیت کے مطابق ہمارا خداوند یسوع مسیح مخالف مسیح اور اس کے لاؤ لشکر کو اپنے منہ کی بھوک سے ہلاک کرے گا، اور اس دھرتی پر 1000 سالہ بادشاہت کو قائم کرے گا۔ اور اس وقت لوگ یہ نعرہ لگائیں گے اور یہ زبور گائیں گے، رب
خداوند بادشاہ ہے، وہ جلالدار بادشاہ ہے۔ لیکن عزیز بھائیوں، بہنوں، بچوں، بزرگوں، ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس میں جتنے واقعات مستقبل میں رونما ہونے والے ہیں، جتنے واقعات مستقبل میں ہونے والے ہیں، خدا پہلے سے دنیا کو ان کا عکس دکھاتا ہے، پہلے سے ان کا ٹریلر دکھاتا ہے، اور یہ واقعہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی مبارک آمد کے موقع پر ہوگا۔ لیکن اس کا ٹریلر دنیا والوں نے ہمارے خداوند کی بشری حاضری میں، اس کی موت کے آخری ہفتہ میں، جب وہ شہر مقدس یروشلم میں شاہانہ طور پر داخل ہوا، اس موقع پر دیکھا گیا، اور اس موقع پر ہجوم نے یہ نعرے لگائے، ہوشانا ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ لفظ ہوشانا یا ہوسانا، اس کا مطلب، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، بلکہ اس کا ترجمہ ہے سیو اس او لارڈ، اے خداوند ہمیں بچا لے۔ اور دراصل یہ زبور 118 کے الفاظ ہیں جو اس منافق اور دوگلے گروہ نے، منافق اور دوگلا گروہ تو ہمارے خداوند کی یروشلم میں شاہانہ آمد کے موقع پر نعرے لگا رہا تھا، ہوشانا ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ میں نے اس گروہ کو کیوں منافق اور دوگلا گروہ کہا؟ اس لیے کہ ان میں سے ہی اکثر وہ لوگ تھے جنہوں نے چند دن بعد پلاطوس کی کچہری پر کھڑے ہو کر یہ نعرے لگائے، اسے صلیب دے، اسے صلیب دے، اسے صلیب دے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں منافق اور دوگلے جو چرچ میں تو بڑے نعرے بلند کر رہے ہیں، بڑا شور مچا رہے ہیں، بڑی خود نمائی کر رہے ہیں، اور بڑا اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں، لیکن اندر سے کھوکھلے کردار کے مالک اور اپنے کاموں کے سبب سے مسیح یسوع کو مصلوب کرنے کے ذمہ دار، اپنے کاموں کے سبب سے اسے مصلوب کرنے کے ذمہ دار، اوپر سے نعرے لگا رہے ہیں، ہوشانا ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے۔ اس کا منظر دیکھا گیا، لیکن یہ ضرور میرے خیال میں یہ ایک نبوتی کلام ہے، اور یہ نبوتی ضرور ہے، اور یہ نبوت اس وقت پوری ہوگی جب میرا اور آپ کا خداوند ظاہری طور پر کوہ زیتون پر اترے گا، اور وہ اپنے منہ کی پھونک سے مخالف مسیح اور اس کے لاؤ لشکر کو تباہ کرے گا، اور اس زمین پر 1000 سالہ بادشاہت کو قائم کرے گا، اور پھر ہم گایا کریں گے، رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلالدہ۔ آئیے اس زبور کی جزیات پر غور کریں گے۔ آج اس زبور کی تکمیل زندگیوں کے اندر اس وقت ہوتی ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں کا بادشاہ بنا کر اپنے دل کے تخت پر بٹھاتے ہیں۔ اگر ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ مان کر اپنے دل کے تخت پر نہیں بٹھایا تو پھر ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں، رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلالدہ بادشاہ ہے۔ اگر ہم اس بادشاہ کے متی نہیں ہوئے، اگر ہم اس بادشاہ کے تابع نہیں ہوئے، تو پھر صرف گا دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟
روایتی طور پر تو ہم اس زبور کو شادی بیاہ پر بھی گاتے ہیں، لیکن اس کا اطلاق اس وقت زندگیوں پر ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنی زندگیوں میں مسیح کو بادشاہ بنا کر اپنے دل کے تخت پر بٹھائے، اور پھر اس کی حتمی تکمیل 1000 سالہ بادشاہت کے موقع پر ہوگی۔ آمین۔ آئیے جو متن پڑھا گیا اس کی جزیات پر غور کریں گے۔ لکھا گیا کہ خداوند کے پہاڑ پر کون کھڑا ہوگا، کون چڑھے گا، اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا۔ خداوند کا پہاڑ اور مقدس مقام، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ خداوند کا پہاڑ اور مقدس مقام قوم بنی اسرائیل کے نزدیک اس کا مطلب یروشلم میں موجود ہیکل تھی۔ ہیکل سلیمان بن داؤد نے جس کو تعمیر کیا اور جس کی تقدیس کے وقت خداوند کی حضوری، خداوند کی پریزنس وہاں پر چھا گئی، لیکن بعد ازاں کیا ہوا؟ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر بائبل پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا ایک وقت تھا جب قوم بنی اسرائیل کے گناہوں کے سبب سے خداوند کی حضوری، خداوند کا جلال وہاں سے اٹھ گیا۔ حزقیل نبی اپنی کتاب کے 43ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھتا ہے کہ ہیکل جہاں پر خدا کا جلال تھا، جو خدا کے جلال سے معمور تھی، وہاں سے خدا کا جلال اٹھ گیا۔ جب انسان گناہ کرتے ہیں، جب انسان گناہ کے اندر زندگی گزارتے ہیں، وہاں سے خدا کی حضوری جاتی رہتی ہے۔ خداوند کے پہاڑ پر چڑھنے سے مطلب اور خداوند کے مقدس مقام پر کھڑے ہونے سے مراد خدا کی حضوری ہے، خدا کی پریزنس۔ اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی مخصوص جگہ ہو۔ اس دور میں خدا ہیکل میں رہتا تھا، لیکن آج ایمان کی کتاب کے مطابق خدا ہاتھ سے بھرے ہوئے گھروں اور مندروں میں نہیں، بلکہ خدا ہمارے دل کی ہیکل میں رہنا چاہتا ہے۔ اور جو لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں، خدا کی حضوری ہر وہ جگہ خداوند کا پہاڑ ہے جہاں خداوند کی حضوری ہے، ہر وہ جگہ مقدس مقام ہے جہاں خداوند کی حضوری ہے، خداوند کا جلال ہے۔ ہم جلال کے لیے بڑے گیت گاتے ہیں، لیکن یونانی لفظ ڈاکسو جو جلال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے جو آشکار ہو جائے، جو ظاہر ہو جائے، جو نظر آ جائے۔ کیا ہماری زندگیوں سے، ہمارے کردار سے خدا نظر آتا ہے؟ اور ان زندگیوں کے اندر خدا کی حضوری قائم ہوتی ہے۔ یہاں پر 4 خاص باتیں بتائی گئیں کہ جن زندگیوں کے اندر خدا کی حضوری قائم ہوتی ہے، اس کے لیے 4 انسانی عناصر کا ذکر کیا گیا: ہاتھ، دل، روح اور ہونٹ، ان کا ذکر کیا گیا۔ اور میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مسیح کا کردار اس کی بشریت میں کیسا تھا۔ اس کے ہاتھ بھی صاف رہے، اس کا دل بھی پاک رہا، اور اس کی روح بھی پاک رہی، اور اس کے ہونٹ بھی پاک رہے۔ وہ کامل انسان گناہ سے پاک رہا، اس کی روح نے کبھی گناہ نہ کیا، اس کے بدن نے کبھی گناہ نہ کیا۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر بائبل پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ متی رسول کی معرفت لکھی کی انجیل کہ بیان کرتی ہے کہ روح ہمارے خداوند کو بیابان میں لے گیا تاکہ وہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور ابلیس نے آزمانے والے نے پاس آ کر اس کی روح، بدن، جان پر حملے کیے۔ سب سے پہلا حملہ اس نے اس کے بدن پر کیا، اور اسے کیا کہا
جب اسے بھوک لگی تو اسے کہتا ہے ابلیس آزمانے والا، فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ یہ اس کے بدن پر حملہ تھا۔ خداوند نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے ہی جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے۔ شیطان شرمندہ ہوا، شیطان پسپا ہوا، اور پھر شیطان نے اس کی جان پر حملہ کیا اور اسے کہا کہ اپنے آپ کو، اس کی عقلی حالت پر، جان پر، اس نے کہا اپنے آپ کو اس کنگرے پر سے گرا دے، کیونکہ تیری بات اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں اس کنگرے سے نیچے گرا دے، کیونکہ تیری بابت لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کا مقابلہ کیا اور اسے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ اور پھر آزمانے والے نے یعنی ابلیس نے اس کی روح پر حملہ کیا اور اسے کہا، اسے دنیا کی شان و شوکت دکھائی اور فرمایا، کہنے لگا اگر تو مجھے گر کر سجدہ کرے تو میں ساری دنیا کی شان و شوکت تجھے دے دوں گا۔ میرے اور آپ کے آقا ہمارے خداوند نے ابلیس کو کہا، لکھا ہے تو صرف اپنے خدا کو سجدہ کر۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں وی آر فالوور آف کرائسٹ، ہم مسیح کے فالوور ہیں، لیکن آج وہ دنیا کی دھن دولت اور دنیا کے شان و شوکت کو سجدے کر رہے ہیں۔ ان کا ایجنڈا، ان کے انیشیٹو، سب کچھ دنیا کی طرف لگا ہوا ہے، اور وہ دنیا کی دولت کو سجدے کر رہے ہیں، وہ دنیا کی شان و شوکت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے ارادے ہر ایک بات میں ان کے لیے صرف دنیا کی چیزیں سب سے اہم اور ضروری ہیں۔ مسیح نے فرمایا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تو ہمارے خداوند کا کردار، ہمارے خداوند کا مزاج اس کی بشریت میں بھی کامل رہا، اور ہمارا خداوند سب سے بہترین کامل نمونہ ہے۔ عزیزان من، خدا کے لوگوں، آج میں 4 باتوں پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کس کو خدا کی حضوری ملے گی؟ کس کو خدا کا دیدار نصیب ہوگا؟ کون خداوند کے پہاڑ پر چڑھے گا؟ کون اس کی مقدس ہیکل پر کھڑا ہوگا؟ کون خداوند کی حضوری پائے گا؟ آج ہم میں تو اکثر وہ ہیں جو کبھی خداوند کی حضوری کے طالب ہی نہیں ہوئے، جو خداوند کی حضوری اپنے لیے مانگتے نہیں ہیں، جو خداوند کی حضوری کے لیے پیاسے نہیں ہیں۔ کیا میں یہ سچ کہہ رہا ہوں؟ زیادہ ایسے ہیں جن کو اس بات سے کوئی غرض نہیں، رسوماتی اور روایتی کرسچن کو اس بات سے کوئی غرض نہیں مجھے خداوند کی حضوری ملے یا نہ ملے، مینوں بخار تو شفا ملے تو ڈالر ملن۔ ان کو خداوند کی حضوری سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ اس دنیا اور دنیا کی آسائش کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ اپنی زندگی آسان بنانے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، شاید میں بھی، ہم خادم بھی اپنی کمفرٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہمیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے خدا کی حضوری آتی ہے یا آتی ہے، نہیں آتی نہ آئے، لیکن یاد رکھو خدا کی حضوری کے سبب سے بندھن ٹوٹتے ہیں، خدا کی حضوری کے سبب سے ہی جوئے ٹوٹتے ہیں، خدا کی حضوری کے سبب سے ہم برکت پاتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے کتاب مقدس میں جو فارمولا اور طریقہ بتایا گیا، کس کو خدا کی حضوری ملے گی، کون خداوند کی حضوری کے لیے کوالیفائی کرتا ہے، 4 باتیں یہاں پر لکھی گئیں۔ اس کو جس کے ہاتھ صاف ہیں، جس کے ہاتھ صاف ہیں۔ ہاتھ
صاف ہونے سے کیا مراد ہے؟ آج کتنے کرسچن ہیں جن کے ہاتھ صاف نہیں ہیں، جن کے ہاتھ صاف نہیں ہیں۔ ہاتھ صاف ہونے کا مطلب ہے راست دل کے ساتھ راست اعمال، راست دل کے ساتھ راست اعمال۔ دل بھی صاف تے کردار بھی صاف۔ کردار کریکٹر۔ ہاتھ صاف ہونے سے مراد ہماری عملی زندگی، ہمارا کردار۔ آج مجھے کہنے دیجئے کلیسیا عملی طور پر ناکام نظر آتی ہے۔ آج کلیسیاؤں کے ہاتھ صاف نہیں ہیں، آج کلیسیاؤں کے اندر لوگوں کے ہاتھ صاف نہیں ہیں۔ اور مجھے تو یہاں تک کہنا ہے، ہم تو ایک دوسرے پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ Am I right؟ ہاں جی، آج ہمارے ہاتھ صاف نہیں ہیں، عملی طور پر کئی دفعہ ہم ناکام نظر آتے ہیں۔ کردار، اگر مسیحی زندگی میں کردار نہیں ہے، مسیح کے نمونے کے مطابق نہیں ہے، تو پھر ہمارے ہاتھ صاف نہیں ہیں۔ بائبل مقدس کیا فرماتی ہے؟ غزل کی کتاب، پاک جذبوں کی کتاب، اور دلہا اپنی دلہن کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، دلہا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے اور دلہن کلیسیا ہے، اور دلہا اپنی دلہن کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، تو سراپا جمال ہے، تجھ میں کوئی عیب نہیں۔ تو سراپا جمال ہے۔ سراپا کا مطلب ہے سر تا پا، سر سے لے کر پاؤں تک۔ تو اتنی خوبصورت ہے کہ تیرے بدن پر کوئی داغ اور جھری نہیں۔ آج ہم داغوں سے بھرے ہوئے ہیں، شور ہم بڑا مچاتے ہیں، اے کر دیتا، او کر دیتا، اینج ہو گیا، پھڑ لو پائی دیے تھا۔ لیکن ہمارے کردار، ہمارا کردار، ہمارے افعال چیخ کر پکارتے ہیں کہ مسیح کا کردار تو تمہارے قریب سے بھی نہیں گزرا، مسیح کا کردار تو تمہارے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ وہ چیخ کر گواہی دیتے ہیں۔ آج ہمارے الفاظ بہت اچھے ہیں، شوبازیاں بڑی اچھی ہیں، لیکن مسیح کا کردار تو ہمارے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ دلہا کہتا ہے، میری پیاری، میری کبوتری، تو سراپا جمال ہے، تجھ میں کوئی عیب نہیں۔ اور افسس کی کلیسیا کو مقدس پولس نے جب خط لکھا، اس نے کہا، خداوند اپنے لیے ایسی دلہن چاہتا ہے جس کے بدن میں کوئی داغ اور جھری نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ لکھا ہے، اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح وہ نور ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ سب کہیں اس کے بیٹے، سب کہیں اونچی آواز میں کہیں اس کے بیٹے، خدا باپ کے بیٹے یسوع کا خون مجھے تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ ہم پاک ہو سکتے ہیں اور پاک رہ بھی سکتے ہیں۔ ہم پاک ہو سکتے ہیں اور پاک رہ بھی سکتے ہیں۔ یسوع کے خون سے ہم پاک ہو سکتے ہیں، اور پاک رہنے کے لیے دو ایجنٹ ہیں، دو طریقے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔
اگر آپ کا یہ بھی خیال ہے نا اچھا جی اسی توبہ کی پاک ہو گئے اسی تو انسان بشرا ساڈے کول تے کمزوریاں غلطیاں ہونی ہیں اساں پہلے ہی سوچ لیا ساڈے کول گناہ ہونے ہیں. لیکن میں خدا کا خادم دلیری کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ یہ تعلیم دے رہا ہوں ہم پاک ہو بھی سکتے ہیں اور پاک رہ بھی سکتے ہیں اگر ہمیں کلام کی سمجھ آ جائے. پاک ہونے کے لیے ہم نے کیا سیکھا؟ یسوع کا خون. اور پاک رہنے کے لیے یہ کلام اور خدا روح القدس. یہ زندگی کا کلام اور خدا روح القدس ہمیں پاک رہنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور پھر ہم پاک زندگی گزارتے ہیں. وہی خداوند کی حضوری خداوند کی پریزنس کو پائے گا جس کا دل پاک ہے. اگلی بات، تیسری بات، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا. بطالت لفظ کا مطلب ہے جھوٹ. اور آج کی دنیا تو ساری چلتی جھوٹ پر ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے جو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ خدا کی پریزنس کو نہیں پا سکتا. جس نے بطالت پر دل میں لگایا. آج اس جھوٹ کی دنیا میں لوگ مصلحتاً جھوٹ بولتے ہیں. نظریہ ضرورت کے تحت جھوٹ کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے. نظریہ ضرورت پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، ایک دور میں یہ بڑا مشہور ہوا تھا. لیکن بائبل مقدس کا ایسا کوئی مکاشفہ نہیں ہے. بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، بلکہ بائبل میں لکھا ہے ہر شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے. لیکن کیا جھوٹا شخص خدا کی حضوری کو پائے گا؟ لیکن یہاں پر جس بطالت اور جھوٹ کی بات کی گئی وہ دراصل ابلیس کا جھوٹ ہے. کتنے لوگ سیکھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، کاش وقت زیادہ ہو ہم آپ کو اور زیادہ سکھا سکیں. لیکن یہاں پر اس متن کے مطابق، عبرانی متن کے مطابق جس جھوٹ کا ذکر کیا گیا وہ ابلیس کا جھوٹ ہے جو جھوٹوں کا باپ ہے. اور یہاں پر جو سینس اس متن کا ہے، جو اس متن کا مطلب ہے، وہ ابلیس کا وہ جھوٹ ہے جو اس نے دنیا کے سارے لوگوں کو بتایا ہے. ابلیس کا جھوٹ. دراصل یہاں پر دو خاص جھوٹ جن کا ذکر اس متن میں کیا گیا ہے. وہ خداوند کی حضوری نہیں پائے گا جو بت پرستی پر دل لگاتا ہے. بت پرستی کا یہاں پر دراصل ذکر ہے. بطالت، بت پرستی. ابلیس نے لوگوں کو بت پرستی کی طرف لگا دیا. اور بت پرستی کی بڑی شکلیں ہیں. ایک تو وہ بولتے ہیں جو پلاسٹر آف پیرس، لکڑی، لوہے، دھاتوں کے بنے ہوئے بت بنا کر کھڑے کر دیے گئے اور ان کے سامنے جاہل لوگ دعائیں کرتے، ان کے سامنے جھکتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ خدا بت پرستی کے خلاف ہے. دو گناہ انتہائی گھنونے ہیں اور یہ آیت مبارکہ انہی کا احاطہ کرتی ہے، بت پرستی اور جادوگری. آج کرسچن ہو کر بھی بہت سے لوگ جادوگروں کے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں. ایک بھائی کو میں نے منع کیا، کہتا ہے پادری صاحب کی کریے ہم سر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. جادوگروں کے پاس اور سائی جادوگران دی بڑی بہتات جے کوئی نہیں کتے مان. خدا بت پرستی اور جادوگری کی سزا 4 پشتوں تک دیتا ہے. یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. جھوٹ کا ماخذ ابلیس، جھوٹوں کا باپ. اور یعقوب رسول نے کلیسیاؤں کو سکھایا، اے میرے بھائیوں کسی کے فریب میں نہ آنا. ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے. لیکن ابلیس جھوٹ بولتا ہے، ہاں میں بھی تمہیں دے سکتا ہوں اگر تم میری بات مانو. یہ ہو گیا تھوڑی جی کرپشن کر لے تھے.
لگ کے جڑ جائے گا، تیری اگلی نسلیں بھی کھان گیا۔ ابلیس جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن سنیے آج خدا کی آواز کو سنیے۔ مکاشفہ کی نبوتی کتاب اس کے 21ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کا کلام یہ تنبیہ کرتا ہے سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک کی جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ خداوند کی حضوری وہ پائے گا جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا۔ آخری بات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ چوتھی بات، خداوند کی حضوری، خداوند کی پریزنس وہ پائے گا جس نے مکر سے قسم نہیں کھائی۔ جس نے کیا کیا؟ یہ مکر سے قسم کھانا۔ میں جب لفظ مکر کا مطالعہ کر رہا تھا تو مکر کا مطلب مجھے پتا چلا ڈیسائٹفلی، کسی کو دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، دھوکہ کرنا، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کے ساتھ دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا، ڈیسائٹفلی۔ اور مکر سے قسم نہ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بول چال کو درست رکھیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، سچ بولیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ زبان ایک ایسا عضو ہے، مقدس یعقوب رسول نے بڑی سیر حاصل بحث کی کلیسیوں کو خط لکھتے ہوئے کہ اپنی زبان جو ہے یہ بہت کام کرتی ہے، اور زبان ہی سے ہم دوسروں کے دلوں پر زخم لگاتے ہیں، زبان ہی سے ہم دوسروں کے دلوں پر لگے ہوئے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں۔ زبان، اپنے زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ کوشش کرو کہ وہ بولو جو دوسروں کی ترقی اور فائدے کا سبب ہو، وہ بولو جو خدا کے کلام کے مطابق ہے، جو خدا تجھ سے چاہتا ہے۔ کئی دفعہ ہم اپنی زبان سے ایسی باتیں نکال کر خدا کی حضوری کو کھو دیتے ہیں۔ بہت سے مشاہدات ہیں، تجربات بھی ہیں، ہم اپنی زبان سے کچھ باتیں بول کر خدا کی حضوری کو کھو دیتے ہیں، کیونکہ یہ زبان بڑی اہم ہے۔ ہماری اس ساری ساخت میں زبان بڑی اہم ہے۔ اپنی جیب میں قابو رکھنے والے ہمیشہ خدا کی حضوری پاتے ہیں۔ مکر سے قسم نہیں کھاتے۔ عزیزوں، آؤ ہم اپنے سر جھکائیں اور غور کریں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ان باتوں میں فاتح تھا